أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ اس بات سے انجان ہے، ان کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہ لوگ تو مفسدین ہیں، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر کافروں کے دوسرے گروہ کا تذکرہ فرمایا۔ کچھ کافر تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے اقرار کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کر دیا، نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانتے، اللہ رب العزت کو معبود نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، تو یہ تو ہو گئے کھلے ہوئے کافر۔ اور ایک دوسرے طرح کے کافر ہوتے ہیں کہ زبان سے تو اقرار کرتے اس بات کا کہ اللہ رب العزت ہے، قیامت کا دن بھی ہے، آنے والا ہے، لیکن دل کے اندر ان کے فساد ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک کی اصطلاح میں کیا کہا گیا؟ منافق کہا گیا۔ زبان پہ کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے۔ تو کفار مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے کہ یہ ہر وقت ان کی کوشش رہتی تھی کہ کس طریقے سے ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی جائے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ہوتے کیا تھے؟ کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن ہوتے کیا تھے؟ وہ کافر۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر یہ نفاق کا مرض ہے۔ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ یہ نفاق کا مرض ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے مرض میں کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کیوں ہے؟ بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے شرک کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے گا بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جھوٹ سے اللہ رب العزت کو کتنی نفرت ہے، حالانکہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے وہ تو جہنم میں جلنے والے ہیں، کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ لیکن یہ منافقوں کے سلسلے میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے ان کی یہ صفت بیان کی ہے، بما کانوا یکذبون، کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو زیادہ عذاب دیا جائے گا، عذاب علیم دیا جائے گا۔ ایک تو عذاب ہوتا ہے اور ایک عذاب علیم ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عذاب علیم بڑا دردناک عذاب، بہت سخت عذاب۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے بیما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، انہوں نے جھوٹ بولا کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ۔ ابھی یہ جو صفت ہے نا
ہم غور کریں گے تو ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ معاشرے کے اندر جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ بغیر جھوٹ کے نہ کوئی تجارت ہوتی ہے، بغیر جھوٹ کے نہ کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ بغیر جھوٹ کے ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے نہیں اترتا، اتنا جھوٹ عام ہو، یعنی بات بات پہ جھوٹ. اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ اس قدر ناراض ہوئے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب دوں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نقطے کی بات ہے. بما کانوا یکفرون بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. بما کانوا یشرکون بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے شرک کی وجہ سے، حالانکہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی اس برائی کو یہاں ذکر نہیں فرمایا، دوسری جگہ ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے. حالانکہ جھوٹ جو ہے وہ کفر سے بڑا گناہ نہیں ہے، یہ بھی بات سمجھنے کی ہے. کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہہ دیں گے، کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو مشرک نہیں کہہ دیں گے. لیکن چونکہ جھوٹ اس قدر نفرت پھیلانے والی چیز ہے اور جھوٹ اس قدر اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی چیز ہے کہ یہ بڑے بڑے فتنوں کا سبب بن جاتا ہے. جھوٹ کیا بنتا ہے؟ بڑے بڑے فتنوں کا سبب بنتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک کسی بات کے بارے میں مکمل تحقیق نہ ہو جاوے وہاں تک اس کو آگے نہ بڑھاؤ. کیوں؟ کیونکہ خدا نخواستہ اگر وہ حقیقت کے خلاف بات نکلی تو اس کی وجہ سے کتنا فتنہ پھیلے گا وہ ہم نہیں جانتے. یہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ، یہ اس سے کہ بڑے بڑے فتنے وجود میں آتے. تو اللہ رب العزت دراصل اس طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے یہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے. جھوٹ کی وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ چلو مذاق میں بول دیا، تھوڑا موٹا جھوٹ ہے، یہ وہ ہے، ابھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ فتنہ اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ کفر کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے. گویا کہ جھوٹ کیا بنا؟ یہ سبب بنا، بنیاد. بما کانوا یکذبون، کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ ہم ان کو عذاب علیم دیں گے. اور پھر اللہ رب العزت نے بھی نازل فرمایا کہ جب ایمان والے ان منافقوں سے یوں کہتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت کیا ہوتی تھی معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی برائیاں کرتے تھے، کفار مکہ کی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے الگ ہو جاتے اور ان سے ملاقات ہوتی تو کیا کہتے کہ ہماری دوستی تو تمہارے ساتھ ہے، ہماری دوستی تو کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. یہ مسلمانوں کا تو ہم مذاق بناتے ہیں، مسلمانوں کیا کرتے ہیں؟ مذاق بناتے ہیں. انہیں ان کے ساتھ تو ایسے ہی، ورنہ یہ گھومنے پھرنے کے لائق تھوڑی ہے، ان کی صحبت کے لائق تھوڑی ہے. اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے آگے اس کو بھی بیان فرمایا. تو جو ایمان والے ہوتے تو وہ پہچان لیتے کہ یہ منافق آدمی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ادھر کی ادھر کرنے والا آدمی ہے. تو اس کو سمجھاتے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، کہ اپنے اس جھوٹ کی وجہ سے، اپنے اس نفاق کی وجہ سے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، کہ تمہارے اس طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. تو کیا کہتے کہ ہم کہاں فساد پھیلاتے ہیں، ہم تو انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. دیکھو یہ والی صفت بھی آج امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہے. کیونکہ ایک تو فساد وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں آدمی کو معلوم ہے کہ یہ کام کیا جائے گا تو اس سے فتنہ پھیلے گا، اس سے برائیاں عام ہوگی، اور اس سے جو ہے کہ ایک سیلاب چلے گا برائیوں کا، فتنہ اور فساد کا. جیسے چوری کرنا، زنا کرنا، ڈکا زنی کرنا، کسی کا مال مار لینا، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا، کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے کیا پھیلے گا؟ فساد پھیلے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے بڑے فساد پھیلتے ہیں، لیکن آدمی کی اپنی سوچ کے مطابق وہ جو سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی فساد پھیلنے والا نہیں. دراصل منافقین بھی یہ دوسری کیٹیگری کے لوگ تھے کہ وہ اپنے ذہن کے تئیں سمجھتے تھے کہ اس سے تو اچھا کام ہوئے گا، لیکن دراصل کیا ہوتا ہے؟ اس سے فساد پھیلتا ہے. کیا پھیلتا ہے؟ اس سے فساد. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ حق بات حق طریقے سے، حق موقع پر سمجھداری کے ساتھ کرنی چاہیے تو اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے حق بات بغیر کسی موقع کے، بغیر کسی محل کے بول دی تو بہت کبھی امکان ہے کہ اس حق بات کی وجہ سے بھی کیا پھیلے گا؟ فتنہ پھیلے گا. بہت ایسا دیکھا ہے ہم نے.
اس لیے کبھی ایسے لڑائی جھگڑے کے مواقع ہو تو کہتے خاموش ہو جاؤ، کیونکہ پھر وہاں بہت بڑے اللہ والے مت بن جائے، میں تو حق بات میں تو بول کے رہوں گا حق بات. نہیں، حق بات کو بھی ایک حکمت والے انداز میں، بصیرت والے انداز میں، موقع محل دیکھ کر کے کہنی چاہیے. ورنہ ایسی حق بات کہ جس کے کہنے کی وجہ سے بڑے فتنے وجود میں آ جاوے، بڑے جھگڑے وجود میں آ جاوے، کیا فائدہ، اور الٹا نقصان ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بند کرو نا مائک کو برابر کرو. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اس سے اچھائی پھیلے گی، لیکن اس سے کیا پھیلتی ہیں؟ برائیاں وجود میں آتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے کیا پائی؟ نجات پائی. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. تو منافقوں کا یہ عالم تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، کہ یہ اپنی سمجھ کے مطابق یوں سمجھ رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ فتنے والا کام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کچھ اور ہے اور وہاں کی مجلس میں کیا ہے؟ کچھ اور ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو اچھا کام کرنے والے ہیں، ہم کا فتنہ پھیلانے والے ہیں. تو ہمارے زمانے کے اندر بھی یہ جتنا فرقہ واریت کی آنکھ لگاتے ہیں نا، یہ لوگ بھی ایسے ہی ہے. جو فرقہ پرست لوگ ہیں نا، ان کی مثال بھی بالکل ایسی ہے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم امت میں کیا کر رہے ہیں؟ جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امت کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی باتوں کی وجہ سے امت میں کیا پھیل رہا ہے؟ فتنہ پھیل رہا ہے، فساد پھیل رہا ہے. لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ مصلح سمجھتے ہیں. یہ منافقت کی علامت ہے. یہ اللہ رب العزت سے اس سے کیا مانگتے رہنی چاہیے؟ پناہ مانگتے رہنے کہ اللہ رب العزت ایسی باتوں سے ہماری حفاظت فرما کہ جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد عام ہو. بات سمجھ میں رہی ہے؟ اللہ رب العزت کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو ہر بندہ یوں چاہتا ہے کہ میں تو اچھا کام کرنے والا ہوں. آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کرنے والے ہیں. لیکن ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کا نہج الگ ہے، ہر ایک کا نتیجہ الگ ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سبھی برحق ہے، سبھی برحق ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کوئی نہ کوئی ایک ہوگا حق پر، لیکن اپنے آپ کو سبھی حق پر سمجھ رہے، اپنے آپ کو سبھی اس پر سمجھ رہے. تو فتنہ کہاں سے پھیلا؟ کہ فتنہ یہاں سے پھیلا، اختلاف یہاں سے بڑھا کہ جب ہر شخص نے اپنے آپ کو مصلح سمجھ لیا. ہر شخص اپنے آپ کیا سمجھ لیا؟ مصلح سمجھ لیا. حالانکہ اصلاح کرنے کی جو حقداری ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس، کہ اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کی کیا کرے؟ اصلاح کرے. انسان کو اصلاح کرنے کا مکلف نہیں بنایا. انسان کو صرف اتنا مکلف بنایا ہے کہ آپ اچھی باتیں پہنچا دو. آپ اچھی باتیں کیا کر دو؟ پہنچا دو. اصلاح وجود میں کس کی وجہ سے آئے گی؟ اللہ رب العزت کی مشیت سے آئے گی. کبھی بھی اپنے ذہن میں نہیں سوچے کہ یہ منافقوں کی عادت کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. تو ان کا یہ جملہ ہی دراصل فتنہ پھیلانے والا ہے، ان کا یہ جملہ دراصل فساد پھیلانے والا ہے. اصلاح کرنے والے آپ کہاں سے آ گئے؟ اصلاح کرنے والا تو کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت چاہتا ہے تو اصلاح وجود میں آتی ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے تو فساد عام ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا خبردار ایسے لوگ تو فساد پھیلانے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن خود ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے کیا پھیل رہا ہے. دیکھو کتنی باریک بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کا وقت بالکل قریب ہے، اور قرب قیامت یعنی جب تک قیامت کا وقت قریب ہوتا چلا جائے گا تب کیا ہے کہ فتنے اور فساد وجود میں آتے چلے جائیں گے. اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے. ایک کہاوت ہے نا کہ اگر ہم سے اچھا نہیں ہوتا ہے تو برا بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم سے کوئی اچھا کام نہیں ہو پا رہا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہماری ذات سے دین کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور ہماری ذات سے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے امت کے اندر فساد پھیلے. امت کے اندر جتنا بھی توڑ چل رہا ہے، جتنا بھی چاروں طرف اختلافات پہ اختلافات، اختلافات پہ اختلافات، کوئی محلہ، کوئی مسجد، کوئی علاقہ ایسا بچا ہی نہیں ہے جہاں اختلافات رہے. آئے دن نئی نئی باتیں سننے ملتی ہے، آئے دن نئے نئے فتنے وجود میں آتے ہیں، آئے دن نئے نئے فرقے. یہ سب کہاں سے؟ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو
منافقین تھے نا یہ انہوں نے بنیادیں ڈالی ہیں اور یہ قیامت تک چلے گی کہ لوگ کیا سمجھیں گے اپنے آپ کو انما نحن مصلحون. اللہ رب العزت فرماتے الا خبردار انہم هم المفسدون. اللہ رب العزت بھی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے نہیں یہ لوگ تو فساد مچانے والے. اب قرآن پاک صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقوں کے لیے تو نازل نہیں ہوا, قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا نا. تو یہ آیات اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ صفات کے موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. بس ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم کہیں اس کیٹیگری کے اندر شامل نہ ہو جاؤ. اگر اللہ کے دین کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہماری حفاظت فرماؤ. بہت کٹھن بات ہے. اللہ رب العزت فرماتے الا انہم هم, آپ اندازہ لگائیے جن لوگوں کو اللہ رب العزت فسادی کہہ دے وے وہ کسی کے لیے مصلح بن سکتے ہیں. ایک تو ہم لوگ کسی کو یوں کہے کہ بھئی تو فساد پھیلاتا ہے, اور ایک اللہ کہہ دے وے کہ یہ فساد پھیلاتے. تو بتاؤ جن لوگوں کے بارے میں قرآن پاک نے اعلان کر دیا کہ یہ فسادی لوگ ہیں وہ کبھی امت میں اچھا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ نفاق کی علامت, یہ منافقت ہے. اس لیے اس سلسلے میں بہت چوکنا رہنا ہے کہ ہماری ذات سے کوئی ایسا کام نہ ہو جاوے, ہماری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکل جاوے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے دین پر زد پڑے اور جس کی وجہ سے شریعت کے خلاف کوئی جملہ ہماری زبان سے نکل جائے اور ہمیں اس کا علم بھی نہ ہو. ولیکن لا یشعرون, یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے. منافقین جو جان بوجھ کے نہیں کر رہے تھے وہ اس کو اچھا کام سمجھ کے کر رہے تھے. ہمارے زمانے میں بہت سارے مسلمان ہیں کہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں, وہ گناہ کبیرہ ہیں, وہ فتنہ ہیں, فساد ہیں, لیکن وہ اس کو کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ولیکن لا یشعرون, وہ جانتے نہیں ہیں. لیکن وہ کام کون سا کر رہے ہیں کہ فتنے کا کام کر رہے ہیں, کام کون سا کر رہے ہیں کہ فساد کا کام کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے عربی میں نازل کیا ہے, لیکن ہمارے ہندوستان کے اندر اس کے اردو ترجمے ہوئے ہیں بہت سارے. تو ہر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن پاک کا ترجمہ کر لے. آج سے 10 20 25 30 سال پہلے کہ قرآن پاک کے 2-3 ترجمے ہوتے تھے, کیونکہ پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ بہت محتاط رہتے تھے کہ کہیں میرے ترجمہ کرنے کی وجہ سے امت کے درمیان کوئی فتنہ نہ پھیل جائے. اتنا احتیاط کرتے تھے. بہت مشکل سے 3-4 ترجمے پائے جاتے تھے. ایک شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ, ایک شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ چلتا تھا, شاہ عبد العزیز صاحب کا ترجمہ چلتا تھا. یہ 3-4 ترجمے چلتے تھے. لیکن اب تو کیا ہے کہ سینکڑوں ترجمے. اب جو ترجمے بڑھتے گئے نا جناب, یوں فرقے بڑھتے چلے گئے. اب کیا ہے کہ ہر فرقے کا اپنا ایک ترجمہ ہے قرآن پاک کا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. میں نے تو خالی ایک مثال دی نا چھوٹی سی آپ کو. قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے کہا کہ کتاب ہدایت ہے. کیا کہا اللہ رب العزت نے اس کو؟ لیکن کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس قرآن پاک کی ترجمے کی وجہ سے بھی فرقے وجود میں آئیں گے. ابھی میں یہ بات کہوں تو لوگ میرے پہ فتویٰ لگا دیں گے کہ یار کیا بات کرتے ہو, اللہ پاک تو قرآن پاک کو کہہ رہا ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی وجہ سے کیا فتنے پھیلے, نعوذ باللہ من ذالک. بات سمجھ, اللہ رب العزت کیا سمجھانا چاہے سمجھیے. وہ باریک بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض, جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہہ لیں انما نحن مصلحون, ہم تو اچھا کام کرنے والے, ہم تو اصلاح کرنے والے. تو پہلے کے زمانے کے جو ہمارے بڑے تھے, اللہ والے تھے, علم والے تھے, کہ انہوں نے قرآن پاک کے جگہ جگہ ترجمے کیوں نہیں کیے؟ ان کو اس بات کا خوف تھا, ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں مجھ سے ایسا ترجمہ نہ ہو جاوے کہ جس کی وجہ سے کیا ہے کہ امت کے درمیان انتشار پیدا ہو. اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا والفتنۃ اشد من القتل, کہ فتنہ کہ یہ قتل سے بڑا جرم ہے. آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے قتل کرنے کی وجہ سے بہت کیا ہوگا کہ قاتل کو اس کے بدل میں قتل کر دیا جاوے تو کتنا نقصان ہوا؟ 2 جانوں کا نقصان ہوا. کتنا نقصان ہوا؟ 2 جانوں کا نقصان ہوا برابر. لیکن فتنہ کہ اس میں انلمیٹڈ جانوں کا نقصان ہوئے گا, کہ ایمان بھی خطرے میں, جان بھی خطرے میں, مال بھی خطرے میں, کہ ہر چیز فتنے کی وجہ سے کیا آ جائے گی؟ خطرے میں, کہ پھر بے گناہوں کا قتل عام ہوگا. فتنہ اس کو کہتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے والفتنۃ اشد من القتل, کہ فتنہ یہ قتل سے بڑا جرم ہے. اس لیے ہمارے زمانے میں جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہیں کہ جو اپنے آپ کو اچھا کام کرنے والا تصور کر رہے, کہہ رہے, لیکن ان کی وجہ سے امت میں کیا پھیل رہا ہے؟ فتنہ پھیل رہا ہے, فساد پھیل رہا ہے. ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے.
ایسے لوگوں سے کیا رہنا چاہیے؟ اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کو کیا فرماوے ادھر. ایسے لوگوں سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے, بحث بھی مذاکرہ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں ہم نے یوں سوچا کہ چلو بھائی اصلاح ہو گئی تو ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے, ہم بھی کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ. اب یہ زمانہ بحث و مباحثے کا زمانہ نہیں ہے, یہ زمانہ تکرار کا زمانہ, یہ زمانہ اکیلے میں لے کر کسی کو سمجھانے کا زمانہ. آپ امر بالمعروف اچھی باتوں کا حکم کر دیں, بھائی نمازوں کی پابندی ہو, روزوں کی پابندی ہو, قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہو, بھائی گناہوں سے توبہ ہونی چاہیے مثبت انداز میں. اب یہ زمانہ منفی پہلو کا نہیں ہے کہ آپ منہ بگاڑ کر کسی سے کہہ دو کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو, نہیں, ختم. اب وہ زمانہ نہیں رہا, اب زمانہ قیامت کے قریب پہنچتا جا رہا ہے. اب دجالی فتنے کیا ہے, عام ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے دجالی فتنہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے. دجالی فتنہ کہاں پہنچ چکا ہے؟ غیر محسوس طریقے سے دجالی فتنہ ہمارے گھروں میں موجود ہے, لیکن ہمیں اس کا احساس کہ اس کی وجہ سے صبح کی نمازیں غائب ہو رہی ہے, ظہر کی نمازیں غائب ہو رہی ہے, قرآن پاک کی تلاوت چھوٹی جا رہی ہے, سنتیں زندگیوں سے نکلتی جا رہی ہے, مستورات کا پردہ چھوٹتا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ہندوستان میں ابھی مستورات کی کیا کارگزاری معلوم ہے نا, سب جانتے ہیں نا, آپ لوگ جانتے ہیں نا مستورات کی کارگزاری کیا ہے, نوجوان بچیوں کی کیا کارگزاریاں ہیں, کہاں جا رہی ہے ہماری نوجوان بچیاں, ان کی راتیں کیسی گزر رہی ہے, ان کے دن کیسے گزر رہے ہیں. یہ سب اسی فتنے کی وجہ سے کیا ہے وجود میں, سب اسی وجہ سے وجود میں ہے. اس لیے امت میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہو کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو جائے فتنہ. اس لیے جتنے بھی دین کے کام ہیں وہ سب کسی ایک بندے سے نہیں چلتے ہیں, کسی ایک بندے سے نہیں چلتے ہیں. وہاں مشورہ ہوتا ہے, وہاں مذاکرہ ہوتا ہے. مدارس جو بڑے بڑے چلتے ہیں نا, وہاں ایک شورا ہوتی ہے, چند لوگ مل کر بیٹھتے ہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلہ سب کے سامنے, کسی ایک بندے کی رائے سے کام نہیں چلتا ہے گا. دعوت و تبلیغ میں بھی مشورہ ہوتا ہے, خانقاہوں کے اندر بھی کیا ہوتا ہے, مشورہ ہوتا ہے گا. تو کوئی بھی دین کا کام, لیکن یہ منافق اپنے آپ کیا سمجھتے تھے ہم اچھا کام کر رہے ہیں چلو کرو. اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ دین کا کوئی بھی کام اپنی سوچ سمجھ کے حساب سے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم کرنے جائیں گے اچھا, لیکن کیا ہو جائے گا, برا ہو جائے گا. پھر وہ کیا کہاوت آئے گی کہ بھائی ہم تو اچھا کرنے گئے تھے لیکن کیا ہو گیا, برا ہو گیا. یار ہم تو اچھا کر کے بھی ہم تو بدنام ہیں. کہاوت ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں نا زبان میں ہم تو اچھا کر کے بھی کیا ہے. تو حضرت آپ کے اچھا کرنے کا انداز غلط تھا, اس لیے آپ بدنام ہیں. آپ کے اچھا کرنے کا انداز کیا تھا, غلط تھا, اس لیے کیا ہوگا. ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اچھا کام کرے اللہ رب العزت کو ضائع کر دے, ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ایک آدمی اچھا کام کرے اور وہ ضائع ہو جاوے, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھے کام کا بدلہ اچھا ہی ملتا ہے. اگر اچھے کام کے بدلے میں اگر اچھا نتیجہ نہیں نکل رہا ہے, پتا چلا کہ اس اچھے کام کو انجام دینے میں کہیں نہ کہیں غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے, اس وجہ سے کیا ہوئی ہے کہ فتنہ وجود میں اور فساد وجود میں. تو یہ منافقین بھی کیا سمجھتے تھے اپنے اعتبار سے, ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں, ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کی وجہ سے کیا پھیل رہا تھا, فتنہ پھیل رہا تھا, فساد پھیل رہا تھا. کہ اسی وجہ سے یہ کیا کرتے تھے, جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا, نئے نئے مسلمان ہوتے تھے, غریب قسم کے بیچارے مسلمان ہوتے تھے, ان کے پاس جاتے تھے اور ان کی ذہن سازی, الٹی ذہن سازی کرتے تھے کہ کیا کرنے تم نے اسلام قبول کیا ہوگا, کیا ملے گا یہاں پر تمہارے کو, کچھ بھی نہیں ملے گا. کہ محمد نعوذ باللہ, محمد اور اس کے ساتھی تو فقیر لوگ ہیں, ان کے پاس کیا ہے. اور کفار مکہ کے پاس کہ ابو لہب کو دیکھو, ابو جہل کو دیکھو, امیہ ابن خلف کو دیکھو, کہ ان کے پاس ایسی تجارت ہے, ان کے پاس ایسے مال ہے, ایسے مال ہے. اب وہ ظاہری طور پر کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت ان کے اس کام کی وجہ سے کیا پھیل رہا ہے, فتنہ پھیل رہا ہے. اللہ بفر الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون, کہ نہیں یہ فسادی ہیں لیکن یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اسی طریقے سے جب ان سے یوں کہا جاتا اذا قیل لهم آمنوا, کہ بھائی ایمان لے آؤ, کما امن الناس, جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے, جیسے صحابہ کرام ایمان لائے, تو جیسے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے, عمر فاروق ایمان لائے, علی مرتضیٰ ایمان لائے, عثمان غنی ایمان لائے, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی, یہ حضرات جس طرح ایمان لائے آپ لوگ بھی اس طرح ایمان لاؤ. تو وہ کیا کہتے, کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے, نعوذ باللہ من ذلک. تو صحابہ کرام کو کیا کہتے تھے یہ لوگ, بیوقوف. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. کیوں بیوقوف کہتے تھے؟ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی تجارت تھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بڑی تجارت تھی, کہ یہ لوگ اپنی تجارتیں چھوڑ کر محمد کے ساتھ نعوذ باللہ من ذلک لگ گئے. تو یہ تو بیوقوف رہے, کہ یہ کیسے کیا ہوا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ اتنی اچھی زندگی تھی, اور کیا کہتے ہیں
کہ اتنے سارے معبود ہونے کے بعد ایک معبود کی طرف چلے گا، یہ تو بیوقوف ہے، بیوقوف سمجھتے تھے. تو کیا کہتے تھے؟ بطور استہزاء اور بطور مذاق کے یوں کہتے تھے کہ بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائے. تو اللہ رب العزت فرما رہے دیکھیو کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان والوں کے تئیں کتنی نفرت ہے اور ایمان والوں کے تعلق سے کتنا حسد بھرا ہوا ہے کہ ایمان والوں کو کیا کہہ رہے؟ وہ لوگ بیوقوف کہہ رہے. ان بیوقوفوں کے ذریعے کہ جیسا ہم ایمان میں داخل ہو جاوے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے الا خبردار انہم هم السفہاء، یہ ہے بیوقوف، لیکن ولکن لا یعلمون، یہ لوگ جانتے ہیں نہیں ہے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی خود بڑا بیوقوف ہوتا ہے لیکن وہ کیا سمجھتا ہے کہ پوری کائنات میں ون اینڈ اونلی میں سب سے زیادہ کیا ہوں؟ عقل مند ہوں، چالاک ہوں، ہوشیار ہوں. تو یہ منافقوں کی صفت ہے کہ اپنے علاوہ سب کو کیا سمجھنا؟ بیوقوف. یہ منافقوں کی صفت ہے. اگر اپنے کی صفت ہے تو جتنا جلدی ہو سکے اس سے چھٹکارا پاؤ، جتنا جلدی ہو سکے اس سے کیا کر لے ہوئے؟ چھٹکارا. یہ صفت نکالے اپنے اندر. یہ منافقوں کی صفت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے کہ لوگ ایمان لائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں. اب اللہ رب العزت کیا ہے کہ تم صحابہ کرام کو بیوقوف کہہ رہو. خبردار انہم هم السفہاء، کہ دراصل یہ منافقین بیوقوف ہیں، لیکن لاکن لا یعلمون، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. جان بوجھ کر کون اپنے آپ کو بیوقوف بولے گا؟ کوئی بولے گا بیوقوف جان بوجھ کر اپنے آپ کو؟ بھائی میں بیوقوف ہوں. کوئی پمفلٹ چھپوا دے گا بھائی میرا نام یہ ہے فلاں ابن فلاں، میں بیوقوف ہوں. کوئی یہاں چپکا لے گا پوسٹر میں بیوقوف ہوں، کوئی بھی نہیں بولے گا جان بوجھ کر. تو پتا چلا کہ ہر شخص اپنے تئیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ عقل مند سمجھتا ہے. لیکن اللہ رب العزت اور قرآن پاک کی اصطلاح میں عقل مند کون ہے؟ جس نے اللہ رب العزت کے دین کو ایکسیپٹ کر لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دل و جان سے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا کہ یہ سب سے بڑا عقل مند ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا. کس کو پہچانا؟ اپنے آپ کو پہچانا اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیار کر لیا؟ توشہ تیار کر لیا. ایسا عمل کیا کہ جو موت کے بعد اس کے کام آوے. ورنہ بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے. ایک ڈھونڈو کتنے ملتے ہیں؟ 1000 ملتے ہیں. ایک ڈھونڈو کتنے ملتے ہیں؟ 1000. ایسے بیوقوفوں کے بہت سارے قصے لکھے ہوئے کتابوں میں. آج ہی ایک لطیفہ سننے ملا. ایک صاحب کہنے لگے کہ پاگل ہوتا ہے نا، پاگل آدمی، اس کا علاج ہے. پاگل آدمی کا کیا ہے؟ علاج ہے. لیکن بیوقوف کا علاج کیوں؟ کیونکہ پاگل آدمی پاگل ہوتا ہے نا تو اس کو نہ اس کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہے، لہذا اس کا علاج کیا جاوے. لیکن بیوقوف جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بیوقوف ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاگل خانہ تو ہوتا ہے لیکن بیوقوف خانہ آپ نے بھی سنا؟ پاگل خانہ تو سنا ہوگا آپ نے، پاگل خانہ، تو وہاں اس کا علاج ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہیں سنا بیوقوف خانہ؟ ہمارے شاہپور میں تو نہیں ہے بیوقوف خانہ. آپ کے دلی چکلے میں ہے بیوقوف خانہ؟ آپ کو پوری دنیا میں کہیں پہ بھی بیوقوف خانہ نہیں ملے گا. ہاں، اور بیوقوفوں کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے. ایک لطیفہ لکھا ہے کتاب میں کہ ایک سے بڑا بیوقوف تھا لیکن وہ اپنے آپ کو عقل مند اور ہوشیار سمجھتا تھا. وہ فلائٹ میں سفر کر کے گیا، فلائٹ کے اندر بیٹھا. اب اس کی سیٹ نمبر تھی 55. اس کی سیٹ نمبر کون سی تھی؟ 55. لیکن وہ 35 نمبر کی سیٹ پہ بیٹھ گیا. اب اس کو جانا تھا سنگاپور. کیا جانا تھا اس کو؟ سنگاپور جانا تھا. اب جو 35 نمبر والا بندہ ہے وہ آیا، کہا کہ سر جی یہ میری سیٹ ہے. وہ کہنے لگا نہیں یہ میری سیٹ ہے، میں یہاں سے اٹھنے والا نہیں، تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ میری سیٹ ہے، میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا. تو پھر وہ اس نے جو فلائٹ کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس میں مستورات بھی ہوتی ہیں، تو اس نے ایک لیڈی کو بلایا کہ میڈم دیکھیے یہ تو میری سیٹ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹکٹ بتا رہا ہے. تو میڈم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں ذرا. تو اس کی جو بورڈنگ پاس ہوتا ہے وہ چیک کیا اور اس کے کان میں کچھ بات بولی تو وہ بندہ فوراً وہاں سے اٹھا اور سیدھا 55 نمبر کی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گیا. اور وہ بندہ اس سے کہنے لگا کہ میڈم میں تو کافی دیر سے اس کو سمجھا رہا تھا کہ سر آپ کی سیٹ یہ نہیں ہے، آپ کی سیٹ وہ ہے، لیکن وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو آپ نے ایسی کیا بات بولی اس کو کہ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلا گیا؟ تو کہنے لگی کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو کہا مجھے سنگاپور جانا ہے. تو میں نے اس کو اتنا کہا کہ 55 نمبر کی سیٹ سنگاپور جانے والی ہے. کون سے نمبر کی سیٹ؟ 55 نمبر کی سیٹ کہاں جائے گی؟ فوراً اٹھ کے کہاں چلا گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
بس اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر سمجھدار بنا دے گے. اور اس طرح کی بے وقوفیوں سے جو اللہ رب العزت نے منافقوں کی یہاں بیان فرمائی کہ اپنے علاوہ سب کو کیا سمجھنا, بے وقوف سمجھنا. ہم چنی ڈنگرے نیست, کہ ہمارے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, کہ ہم تو ایسے ہیں ویسے ہیں اور ڈبل پیسے ہیں, ہوا میں اڑتے ہیں. بات سمجھ میں, کسی کے ہاتھ میں آتے نہیں ہے. ہم چلتے ہیں تو دھول اٹھتی ہے, ہم بولتے ہیں تو دھواں نکلتا ہے. ارے یار آپ دیکھو لوگوں کے اسٹیٹس چیک کرو, لوگوں کے واٹس ایپ فیس, مجھے تعجب ہوتا ہے. ہمارے نوجوان ایسی ایسی چیزیں وہ چل رہے ہوتے ہیں نا, پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے گا, نہ اس کے اٹھ پٹانگ باتیں چل رہی ہوتی ہے. کیا باتیں چلتی ہیں, نہ ڈائلوگ مائلوگ. یہ ایسے ہی لوگ ہیں, الا انہم هم السفہاء, یہ بے وقوف لوگ ہیں. لیکن لا یعلمون, لیکن جانتے بیچارے اپنے طریقے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے لگتے ہیں. کچھ بھی اچھے نہیں لگتے ہیں. شیطان ہنستا ہے ہمارے اوپر. شیطان کیا کرتا ہے, ہنستا ہے. اور شیطان مسکراتا ہوا اور ہنستا ہوا کہتا ہے یہی وہ ہے کہ جس کے سامنے مجھے رب نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا. یہ وہ شیطان اپنے چیلے چپاٹوں کی مجلس جما کے پھر کیا کرتا ہے, ہنستا ہے ہمارے اوپر. بات سمجھ میں, اللہ ہماری حفاظت فرماوے ایسی بے وقوفیوں سے اور اسی نادانیوں سے. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرماوے. اللہ رب العزت حقیقی عقل مندی نصیب فرماوے, اور وہ عقل مندی نصیب فرماوے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور مرنے کے بعد جو چیز جو عمل کام آئے گا اس کے مطابق کیا کر لے, عمل کر لے. ہے نا, علامہ اقبال کا ایک شعر ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اگر تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن, تو کسی کا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو ایسے ہی بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میری قبر سنور جاوے اور میدان حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے کامیاب شمار ہو جاؤں اور دائنے ہاتھ میں نام اعمال مل جاوے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ لے لینے کا, اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جانے کا, پھر چاہے وہ عقل میں بات آوے کہ نہ آوے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.